خشوع نہ ہونے کے اسباب۔ اس دور میں خشوع کا فقدان اور دلوں کا بنجر پن عام ہے، یہاں تک کہ اللہ کی عظیم آیتیں اکثر لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہیں اور ان میں جنبش تک نہیں ہوتی۔ وہ سخت وعید سنتے ہیں لیکن وہ ان کے کانوں سے بڑھ کر ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، اور یہ در حقیقت ایک طویل عرصے کی خواہشات اور فتنوں کا نتیجہ ہے جو دلوں میں انڈیل دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے دلوں کو زنگ آلود کر ڈالا ہے۔ بس اب وہ نہ تو بھلائی کو بھلا جانتے ہیں اور نہ ہی برائی کو برا سمجھتے ہیں، سوائے یہ کہ اس میں خواہشات نفس کی ہی کچھ تسکین کا سامان ہو۔ اور قرآن کی میزان اس شخص کے لیے واضح ہے جو اس میں اپنی حالت دیکھنا چاہتا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر کے وقت لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بس جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد دلانے پر نہ کانپے اور نہ ہی خشوع اختیار کرے تو اسے اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کے دل پر گناہوں کی میل کچیل کی تہیں چڑھ چکی ہیں جنہوں نے نصیحت کے اثر کو اس تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ گناہ در گناہ کے باعث ہوتا ہے، یہاں تک کہ دل اندھا ہو کر مردہ ہو جاتا ہے۔ خشوع کے فقدان کی ایک وجہ فرائض کا ضیاع اور ان میں کوتاہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس لیے لعنت کی، ان سے خشوع چھین لیا اور ان کو سخت دلی کی آفت سے دوچار کر دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیا تھا، یعنی اس پر کما حق و ایمان لانے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ضائع کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ کے احکام سے روگردانی اور ان سے لاپرواہی برتنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور انہیں خشوع سے محروم کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس بیماری اور اس کے علاج کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، دل کو دو چیزوں سے زنگ لگ جاتا ہے، غفلت سے اور گناہ سے، اور دو چیزیں اسے صاف کر دیتی ہیں، استغفار اور ذکر۔ بس جس شخص کا زیادہ تر وقت غفلت سے عبارت ہو، اس کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور یہ زنگ اس کی غفلت کی بقدر ہوتا ہے، اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو معلومات کی تصویریں اس پر ٹھیک سے نقش نہیں ہو پاتی، اس لیے وہ باطل کو حق کی صورت میں اور حق کو باطل کی صورت میں دیکھتا ہے، کیونکہ جب اس پر زنگ کی تہیں چڑھ جاتی ہیں تو وہ تاریک ہو جاتا ہے، سو حقائق کی تصویر جیسی ہوتی ہے ویسی اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ چنانچہ اگر اس پر زنگ جم کر سیاہ ہو جائے اور اس پر پردہ بھی پڑ جائے تو اس کا تصور اور فہم خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ تو حق کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی باطل کو برا جانتا ہے، اور یہ دل کے عذابوں میں عظیم ترین عذاب ہے، اور اس کی جڑ غفلت اور خواہشات کی پیروی ہے، کیونکہ یہ دل کے نور کو مسخ کر دیتی ہے اور اس کی بینائی ختم کر دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اس لیے چند مزید اسباب جن پر عموماً توجہ نہیں دی جاتی، مباح چیزوں میں اسراف جیسے کھانے، سونے، ہنسنے اور لذت اندوزی کی کثرت، کیونکہ ان میں اسراف کرنا نفس کو دنیا کے معاملات سے بوجھل اور آخرت کے معاملات سے غافل کر دیتا ہے۔ اس سے دل کا خشوع گھٹ جاتا ہے اور اعضاء پر عبادات بھاری پڑنے لگتی ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ اس معاملے میں خود پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ اعتدال سے کام لینے والے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خشوع کے فقدان کے زیادہ تر اسباب میں دنیا، اس کی شہوتیں، گناہ اور ان سے متعلق ہر چیز شامل ہے، اس لیے کہ آدمی اپنی نماز کے اندر اس وقت تک خشوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نماز کے باہر بھی خشوع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار نہ کر لے اور اس سے توبہ نہ کر لے۔